پر عمل ہو تو بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی 5000 نفوس قدسیہ کو 5000 فرشتوں کو میدان بدر میں نازل فرماتا ہے۔ وہ بدر میں اترنے کے بعد مسلمانوں کی طرف سے، اہل ایمان کی طرف سے، اصحاب نبی کی طرف سے جدال کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فتح نصرت کا صحرا کسی کے سر سجاتا ہے تو وہ اصحاب نبی ہوا کرتے تھے، وہ کوڑے تھے تو انہیں کامیابی ملا کرتی تھی، جدھر سے گزرتے تھے ملک فتح کر لیا کرتے تھے، جدھر سے گزرتے تھے ہر طرف سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تکرار ہوا کرتی تھی۔ آج کیا وجہ ہے؟ ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، اس دور میں ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے، اسلحے بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن میاں یہ بات بالکل 100% درست ہے کہ ہم نے اپنے اصحاب کی تاریخ کو بھلا دی ہے، ہم نے اصحاب نبی کی تعلیموں کو پیچھے رکھ دیا ہے، ہم نے حضور کی سیرت کو اپنانا بند کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے یہ ظالم جو ہر طرح سے ہم سے ناکام ہے، جو پلید ہیں، جن کی کوئی اختیار نہیں، آج وہ ہمارا حاکم بنا ہے، ہماری مسجدوں پر قابض ہوا ہے، مدرسوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں، ہمارے جانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ لیکن میاں میں کوئی لہجہ، کوئی اپنے فن کا مظاہرہ کرنے نہیں آیا۔ کوشش ہے میری چند باتوں سے میری امت بیدار، میری قوم بیدار ہو جائے، نبی کی امت کو شعور زندگی مل جائے، وہی شعور کہ اگر قحافے کو بیٹے کو مل جائے تو ابو بکر صدیق بن کر چمکے، وہی جو خطاب کے بیٹے کے مقدر میں آ جائے تو تاجدار حق عطا بن جائے، وہی جو عثمان غنی کے مقدر میں آ جائے تو تاجدار سخاوت بن جائے، مولا علی پاک کے مقدر میں آ جائے تو پھر قدم جس طرف اٹھائے کامیابی مولا علی پاک کے قدموں میں ہوا کرتی تھی۔ میاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس دور کا مسلمان اپنے نبی کی تعلیمات سے تو پیچھے ہوا ہی ہے، معاشرتی ماحول میں بھی ہر طرح کی خرابی مسلمانوں کے اندر ہے۔ آج سے تقریباً 6 صدی پہلے، 600 سال پہلے اسی انڈیا میں ایک تحریک چلائی گئی تھی، ایک تحقیق کی گئی تھی، ایک ریسرچ ہوا تھا، معلوم کیا جائے انڈیا میں غربت کے اعتبار سے اور ایجوکیشن کے اعتبار سے کون قوم سب سے پیچھے ہے، کس برادری کے لوگ میں غربت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آج سے 600 سال پہلے جو بات منظر عام پر آئی تھی وہ یہ کہ مسلمانوں کے اندر غربت زیادہ ہے، مفلسی مسلمانوں کے اندر زیادہ ہے، ایجوکیشن کے معاملات میں مسلمان بہت پیچھے ہیں، اور ایسا نہیں کہ یہ غربت ان کو آج لاحق ہوئی، نہیں، صدیوں سے یہ غربت مسلمانوں کے مقدر میں آ رہی ہے۔ ایک مکان اگر اس میں باپ نے زندگی گزاری تو بیٹا بھی اسی مکان میں زندگی گزار رہا ہے، اسی میں پوتا زندگی گزار رہا ہے۔ میاں ہر طرح کی ناکامیاں ہمارے اندر ہے، جبکہ اللہ کا کلام فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، اے حبیب آپ اپنی امتیوں کو خبر کر دے کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کسی کے مقدر کری ہے تو وہ اہل ایمان ہے۔ اب مسلمان تو ہر وہ ہے جو کلمہ طیبہ پڑھ لے، جس دل سے کلمہ طیبہ پڑھ لے، زبان سے پڑھ لے اور دل سے تصدیق کر لے، وہ مومن ہے۔ لیکن کامل مومن کون ہے؟ تو اللہ اسی آیت کے بعد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب مسلمان وہ ہے، کامیابی اس مسلمان کے مقدر میں ہے جو اپنی نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ اب آئیں ذرا ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہمارے معاشرے میں 2% بھی نمازی نہیں ہیں۔ اب اگر ہم یہ رونا روتے ہیں ہمارے مدارس میں تالے لگائے جا رہے ہیں، ہمارے مساجد کو سرباب کیے جا رہے ہیں، ہمارے مدارس کو تالا لاک کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو داڑھی ٹوپی اور عمامے کے نام پر زد و کوب کیا جا رہا ہے، تو اے میری قوم یہ تمہاری خود کا رونا رہے، اس لیے کہ تم نے اپنی حقیقت کو بھلا دیا ہے۔ یاد کرو، بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر پنجاب میں کوئی رہتا ہے، میں خود پنجاب میں رہتا ہوں، آپ چلے جائے پنجاب کے کسی بھی صوبے میں چلے جائے، کسی علاقے میں چلے جائے، آج اگر ہمیں 20,000 کی نوکری ملتی ہے تو کہا جاتا ہے اپنے چہرے سے داڑھی ہٹاؤ،
کرتے پاجامے میں تم نوکری نہیں کر سکتے، پنجاب کا جائزہ لو، اس کی مذہبی شناخت پگ باندھنا ہے سر پہ، ہاتھوں میں کڑے پہننا ہے، تلوار لٹکانا ہے۔ یہ پنجابی جو اقلیت کے شکار ہیں، تعداد میں ہم سے بہت تھوڑے ہیں، لیکن دیکھیں کس شان و شوکت کے ساتھ، چاہے وہ بڑے سے بڑا اعلیٰ آفیسر ہو، بڑے سے بڑے بینک کا منیجر ہو، کتنی بڑی اس کی نوکری ہو، لیکن وہ اپنے مذہبی شعار میں اس قدر پختہ ہے کہ وہ اپنے تمام فرائض کو اپنے پگ، اپنے تلوار اور اپنے کڑے کے ساتھ انجام دے رہا ہے۔ ہم نے خود ان چیزوں کو چھوڑ دیا، کرتا پاجامہ کو مولویوں کا لباس کہہ دیا، امامہ باندھنے کو اماموں کا شعار کہہ دیا۔ پھر جب ہم اپنی تاریخ کو چھوڑتے ہیں، اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑتے ہیں، اپنے مذہبی شناخت کو پیٹھ پیچھے ڈالتے ہیں، پھر طرح طرح کی خمیازی ہمارے مقدر آ جاتی ہے۔ یہ چند باتیں صرف اور صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے کہی گئی ہے، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بولی گئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی شناخت کو پہچانیں، اپنی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ آئیے ذرا میں اپنے اصل موضوع کی طرف چلوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، انشاءاللہ میری گفتگو کا پہلا جو ٹاپک ہوگا وہ ذکر رسول ہوگا۔ بولیں سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کی پشت پناہی مل جائے تاکہ گفتگو کرنے میں ہمیں آسانی ہو۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ کیا چیز؟ سب سے پہلے۔ بلکہ آپ حدیث قدسی پڑھیں، مفتی صاحب آپ کو سنائے ہوں گے، اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا ہم آسمان کو پیدا نہ کرتے، زمین کو پیدا نہ کرتے، انبیاء کو پیدا نہ کرتے، رسولان عظام کو مبعوث نہ فرماتا۔ یہ تمام کائنات کو عدم سے وجود میں صرف اور صرف اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو اس دنیا میں جلوہ گر کرنا چاہتا تھا۔ اب ایک سوال کی طرف اپنی اس گفتگو کو موڑتا ہوں، پھر اس کا جواب۔ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں جائیں، کہیں حضرت مفتی عمران صاحب قبلہ، اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور یہ تخلیق نور سب سے پہلے ہوئی۔ حدیث نوری پڑھی ہے، اللہ نے اپنے نبی کے نور کو 4 حصے میں منقسم فرمایا، ایک سے لوح، ایک سے قلم، ایک سے عرش، چوتھے حصے کو 4 حصے میں تقسیم کیا۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کے نور سے بنا۔ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں سوال ہوا، حضور اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر اللہ کے نبی کے نور کو کہاں رکھا گیا؟ اللہ اکبر۔ اس کا جواب حضرت مفتی صاحب آپ کو یہ دیں گے کہ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی نے سب سنابل شریف میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نور محمدی کی تخلیق کے بعد کئی ہزار برسوں تک عالم حجابات میں رکھا، غیبات میں رکھا، پردوں میں رکھا۔ اب مفتی صاحب کی بارگاہ میں مزید سوال ہوگا، مفتی صاحب قبلہ ٹھیک ہے عالم غیبات میں نور محمدی کو رکھا گیا، عالم حجابات میں نور محمدی کو رکھا گیا، عالم حجابات میں نور محمدی کو رکھا گیا، یہ نور محمدی عالم حجابات میں کر کیا رہی تھی؟ یہ نور محمدی عالم حجابات میں کر کیا رہے تھے؟ تو مفتی صاحب قبلہ آپ کو جواب دیں گے، عالم ارواح میں نور محمدی اور عالم ارواح میں نور محمدی خدا کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہی تھی۔ علامہ بیضاوی شرح بیضاوی میں فرماتے ہیں ہوا یسبحہ، بین سطور میں یہ عبارت لکھی ہے، اللہ نے اپنے نبی کے اوپر نور کو پیدا کیا، اب اس نور کو عالم حجابات میں رکھا، تو یہ نور عالم حجابات میں اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہی تھی۔ یہ نور محمدی کہیں سبحان اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی، یہ نور محمدی کہیں سبحان ذی العزت والعظمت والجبروت کے قصیدے پڑھ رہی تھی، یہ نور محمدی کہیں پر سبحان ذی المن والاحسان کی تسبیح پڑھ رہی تھی، یہ نور محمدی کہیں پر سبحان من ہوا کی تسبیح ادا کر رہی تھی۔ پھر وقت آیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا انبیاء کو مبعوث کیا جائے، جناب آدم کو نور محمدی سے پیدا کیا، جناب نوح کو نور محمدی سے پیدا کیا، جناب ابراہیم کو نور محمدی سے پیدا کیا، جناب اسماعیل کو نور محمدی سے پیدا
کیا۔ الغرض تمام انبیاء کرام کے اخیر میں میر عبد الواحد گرامی فرماتے ہیں اللہ نے جن کو نبوت دی اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا مقام عطا فرمایا، سب کو آقا کریم کے صدقے میں عطا فرمایا، اور اس نور محمدی کو اللہ نے پاک سلبوں سے پاک رحمت کی طرف منتقل فرمایا۔ آخر میں وقت آیا نور محمدی کو دنیا میں جلوہ کرنے کا، سوموار کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، آسمانی مخلوق ایک دوسرے کو مبارک بادیاں پیش کر رہے تھے، زمین کے عرشوں پر ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے تھے، پرند و پرند مبارک بادیاں پیش کر رہے تھے، مبارک ہو اللہ کا حبیب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے، مبارک ہو اللہ کا حبیب دنیا میں تشریف لانے والا ہے، وہ آنے والا ہے جس کے صدقے میں آدم کو نبوت ملی، وہ جس کے صدقے میں حضرت عیسیٰ کو نبوت ملی، وہ جس کے صدقے میں تمام انبیاء کرام کو نبوت اور رسالت کا عہدہ دیا گیا۔ تو جلوہ گر ہونے کی باری آئی تو جلیل قادری کہتے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، اور روشنی میں آمنہ نے جن کی دیکھا ملک شام، ارے واہ واہ کیا چاند نکلا الصلاۃ والسلام۔ نعرہ تکبیر، نور محمدی کی جلوہ گری ہو گئی، مسلک اعلیٰ حضرت نور محمدی کی جلوہ گری ہو گئی، سبحان اللہ، نور محمدی کی جلوہ گری ہو گئی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکوں کا انتقال ہو چکا ہے، اب نسل آگے بڑھے گی کیسے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از سر تا پاؤں مکمل معجزہ بن کر کے آئے۔ میرے نبی کو اللہ نے ہر وہ اعجاز عطا فرمایا جو دیگر انبیاء کرام کو عطا فرمایا۔ اگر حضرت عیسیٰ روح اللہ کو انسان کو زندہ کرنے کی اور جانوروں کو زندہ کرنے کی صلاحیت عطا کی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مردوں کو زندہ فرمایا ہے۔ اور میرے نبی کی تو بات دور کی ہے، میرے نبی کی امتی کا ایک ولی جنہیں سرکار غوث پاک کہتے ہیں، انہوں نے ڈھیروں مردے کو زندہ فرمایا۔ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا، لڑکوں کا انتقال ہو گیا، اب نسل محمدی کو پروان کیسے چڑھایا جائے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کو کیسے آگے بڑھایا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصلحت یہ بنائی کہ نبی کی خاندان کو، نبی کے نسل کو اب حضور کی بیٹی، حضور کی جگر، جنہیں حضور نے بدعہ کہا ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جن کی عظمت یہ ہے۔ ابھی حضرت مفتی حسام الدین سے سن رہے تھے آپ کہ ایک رات ایسی طلب کی سیدہ نے کہ جس میں خدا کی عبادت کر سکے۔ اللہ اکبر، وہ کہ جس کے تعلق سے بریلی کا امام کہتا ہے کہ جن کی آنچل کو دیکھا، جن کی آنچل نہ دیکھا ماہو ماہ نے، اس ردائے نزاکت پہ لاکھوں سلام، اور فرماتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔